آج ہم سیکھیں گے پینٹیکاسٹل، روح القدس، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ آئے آج میرے ساتھ کے کلام کو کھولیں گے، اخبار کی کتاب، اس کا 23 باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت۔ اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا، جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نذر کی قربانی گزرانا۔ یہ تھی فصل کی کٹائی کا موسم۔ فصل کی کٹائی کے وقت جب فصل کاٹی جاتی تو پھر ایک پولا کاہن کے پاس لایا جاتا تاکہ اسے ہلائے، اور جب وہ پولا ہلایا جاتا تو پھر اگر ہم 11ویں پڑھیں اور اسے خداوند کے حضور ہلائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو۔ یہ پولا خداوند کے حضور لوگوں کی طرف سے منظور ہوتا تھا، قبول ہوتا تھا، اور پھر لکھا ہے اس کے بعد گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائے، اور 7 سبت کا مطلب ہے 49 دن۔ 7 بائی 7 کتنے بن گئے؟ 49، اور ایک دن لکھا ہے آگے کیا؟ اور دوسرے دن تک 50 دن گن لینا۔ 7 بائی 7 49، اور ایک دن ڈال کے دوسرے دن 50 گن لینا۔ اور یہ 50واں دن تھا، اور 50 کو پینتیکوست کہتے ہیں۔ پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں، اور جب 50واں دن آیا فصل کی کٹائی کا تو پھر اس دن اعمال کی کتاب کا 3 باب دوسرا باب پہلی ہے، جب 50واں دن آیا تو روح القدس کا نزول ہوا، اور جب عید پینتیکوست کا دن آیا، یہ ہے پینتیکوست، جب 50واں دن فصل کی کٹائی کے بعد تو گن لینا، 7 ہفتے گن لینا، دوسرے دن ایک دن شامل کر لینا، 50 دن پوری کر لینا، اور جب 50واں دن آیا، پینتیکوست کا دن آیا، تو سب ایک جگہ جمع تھے۔ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اس سے سارا گھر جہاں بیٹھے تھے گونج گیا۔ یہ تھا پینتیکوست۔ میں نے پوچھا تھا پینتیکاسٹل، پینتیکوست ایک ٹرم چلی ہے پینتیکاسٹل، یعنی وہ لوگ جو اس روح القدس کے نزول پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ظہور پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں کہ روح القدس آج بھی مل سکتا ہے، ایمان رکھتے ہیں ان نعمتوں پر جو آگ کے شعلہ کی مانند پھٹتی ہوئی زبانیں لوگوں پر آ ٹھہری، اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگی۔ پینتیکاسٹل ایمان رکھتے ہیں غیر زبانوں پر، لیکن دوسرے پروٹسٹنٹ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن
پینٹیکاسٹل ایمان رکھتے ہیں کہ روح القدس آج بھی نازل ہوتا ہے، یہ عمل جاری اور ساری رہتا ہے۔ جب خدا کے پاس لوگ اقرار کر کے، توبہ کر کے، معافی مانگ کے، بپتسمہ لے کے اس پر پاس آ جاتے ہیں تو روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے اور وہ غیر زبانیں بولنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں جی، پہلا کرنتیوں 12:4 ہے، 10 پڑھیں۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ ابھی میں جو دعا کر رہا تھا تو میرے دل میں نے خدا کے سامنے بات ڈالی کہ خدا مجھے نئی بات بتا کوئی، تو خدا نے مجھے بات بتائی کہ جب یسوع مسیح دنیا میں آ گیا پھر روح القدس کی کیا ضرورت ہے؟ جب یسوع مسیح خدا کا بیٹا دنیا میں آ گیا، نجات دینے آیا، نجات کا کام کر دیا، نجات مہیا کر دی، تب روح القدس کے آنے کا کیا مقصد تھا؟ کیوں روح القدس آیا؟ کیوں کہتا میں جاتا ہوں دوسرا مددگار دیتا ہوں؟ کیا وجہ تھی؟ خدا کا بیٹا دنیا میں آیا، ایک منصوبے کے تحت آیا، اور جب اس کا منصوبہ مکمل ہوا اس نے کہا تمام ہوا۔ میں جس کام کے لیے آیا تھا میں نے وہ کام کر دیا، اب میں باپ کے پاس واپس سے جاتا ہوں۔ لیکن کیا وہ ہمیں چھوڑ جائے گا؟ کیونکہ وہ کہتا ہے تمہیں یتیم اور لاوارث سے نہ چھوڑوں گا۔ بیٹا آیا، بیٹے نے اپنا کام کیا، نجات مہیا کی، نجات کا کام کیا اور کام مکمل کر کے اب کہتا ہے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ وہ تو چلا گیا۔ تو کیا بیٹا وہ لوگ جن کے درمیان اس نے کام کیا، وہ لوگ جو باپ نے اسے دیے، کیا اب ان کو دشمن کے حوالے کر کے چلا جائے؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور یہ لوگ پیچھے برباد ہو جائیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی سنبھالنے والا نہ ہو؟ نہیں، میں جاتا ہوں اور تمہارے پاس روح القدس کو بھیجتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہوگا اور اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں روح القدس کا مقصد کیا تھا۔ جب بیٹا نے دنیا میں آیا تو باپ خود دنیا کو سنبھالتا تھا، لکھا وہ اپنے کلام سے تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے۔ پھر باپ دنیا کو سنبھالے ہوئے تھا، باپ ابراہیم سے کلام کرتا ہے، باپ نوح سے کلام کرتا ہے، باپ موسیٰ سے کلام کرتا ہے۔ باپ تو کام کر رہا ہے، لیکن اب بیٹے کا کام شروع ہو گیا۔ اب بیٹا دنیا میں آتا ہے تو بیٹا اپنا کام کر کے باپ کے پاس واپس سے جاتا ہے۔ اب روح القدس کی باری ہے، حالانکہ روح القدس ازل سے تثلیث کا تیسرا رکن، ساتھ ساتھ باپ اور بیٹے روح القدس کو دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہم پیدائش کی کتاب کھولتے ہیں پہلا باب تو ہم دیکھتے ہیں خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا اور زمین ویران و سنسان تھی اور گراہ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر گردش کرتی تھی۔ یہ تو عزیز سے خدا اور خدا کے بیٹے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے اندر باپ کام کر رہے ہیں، بیٹا کام کر گیا، اب روح القدس کام کر رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پینتیکوست ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خداوند اپنا روح یعنی روحانی فصل کے پہلے پھلوں کو روح القدس بخشتا ہے۔ ہم نے ابھی خروج کی کتاب میں پڑھا تھا 23 آیت میں، اور اسے خداوند کے حضور ہلائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو، اور کاہن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے۔ کس لیے؟ تاکہ وہ خدا کے حضور مقبول ہو۔ کون سی چیز کو؟ فصل کے پہلے پھل کو خدا کے حضور لائے۔
یہ مہندی کوست ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا اپنی روحانی فصل کے پہلے پھلوں کو روح القدس بخشتا ہے. ہم سب خداوند کی فصل ہے. ہم سب خداوند کی فصل ہے. اور کاش ہم روح القدس کی فصل ہو. ہم روح القدس کے ماننے والے ہو. روح القدس پہ ایمان لانے والے ہو. روح القدس کے صرف گیت گانے والے نہ ہو بلکہ روح القدس کی نعمتوں پہ ایمان رکھنے والے ہوں. روح القدس پہ ایمان رکھنے والے ہوں کہ روح القدس مردوں میں سے زندہ کرتا ہے. روح القدس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا. یہاں بھی ایک ہی لفظ دو طرح سے بولا جاتا ہے, جلایا اور جلایا. جلانا جب ذبح ڈالتے ہیں اوپر جیم پہ تو جلانا مانا آگ جلانا ہے, اور جب ہم زہر ڈالتے ہیں جیم کے نیچے تو میں نے جلایا, مردوں میں سے جلایا. اس نے دعا کے لیے بھی دو قسم سے پیش کا استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ دعا, دال واو لفظ دعا. ہم دعا کو بھی دعا ہی کہتے ہیں, دعا دعائی, لیکن دال پیش شین الفا دعا. دعا کا مطلب ہے خدا سے بات کرنا. دعا اور دعا فرق ہے. ہم دیکھتے کہ خدا یسوع مسیح کو روح القدس نے مردوں میں سے جلایا. اگر کہو کہ جلایا تو میں نے آگ لگا دی, یہ لفظوں کو سمجھنے کی بات ہے. آگ نہیں لگا دی بلکہ مردوں میں سے جلایا, زندہ کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں رومیوں کی کتاب 8:11 ہے, اور اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا تو تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے. روح القدس کیوں دنیا میں آیا؟ تاکہ ہماری فانی بدنوں کو زندہ کرے. تو زندہ کرے. ہم ایمان رکھتے ہیں اس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا, تمہیں بھی وہ ہمارے فانی بدنوں کو بھی وہ زندہ کر دے گا. ہمارا ایمان کیوں مضبوط ہے؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا, اور جب یسوع کو جلایا تو ہمیں بھی جلائے گا, ہمارے فانی بدنوں کو بھی وہ جلائے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں روح القدس کیوں دنیا میں آیا. روح القدس دنیا میں اس لیے آیا کہ ہم سب جو مسیح کا بدن ہے ہم آپس میں ایک رہیں, متحد رہیں. روح القدس کیوں دنیا میں آیا؟ ہمیں ایک کرنے کے لیے, متحد کرنے کے لیے. ہم روح القدس کو نہیں جانتے, ہم روح القدس کے کاموں کو نہیں جانتے, ہم صرف خدا اور یسوع کو جانتے ہیں, ہم روح القدس کو نہیں جانتے. پہلے کرنتھیوں 12:13 ہے, کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی, خواہ غلام خواہ آزاد, ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا, اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا. ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا. اگر ہم نے روح القدس نہیں پیا تو ہم پینتی کاسٹل نہیں ہیں. ہم کسی اور ڈینامینیشن کے تو ہو سکتے ہیں, لیکن اگر روح القدس نہیں پیا تو پھر ہم ایک نہیں ہیں, کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہو خواہ یونانی, ہمارا کسی فرقے سے تعلق کیوں نہ ہو, خواہ غلام ہو خواہ آزاد, ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا. اور جب بپتسمہ لے لیتے ہیں ہم ایک بدن ہو جاتے ہیں, یسوع کے کلیسیا جاتے ہیں, یسوع مسیح کا بدن ہو جاتے ہیں. ایک بدن ہونے کے لیے ہم بپتسمہ لیتے ہیں. روح القدس ہمیں مسیح کے بدن میں ایک رکھتا ہے. ہم سب فردن فرد ہیں, مسیح کے اعضاء ہیں, فردن فردن مسیح کے اعضاء ہیں, لیکن مل کر سب مسیح کا ایک بدن ہے. اس بدن کے اندر روح القدس بسا ہوا ہے. پینتی کوسٹل ایمان رکھتے ہیں روح القدس کے نزول پر, غیر زبانوں پر, بپتسمے پر, روح القدس کی نعمتوں پر, اور پھر روح القدس
روحانی انعام عطا کرتا ہے۔ اگر ہم پہلے کرنتھیوں 12:8-11 دیکھیں تو وہاں پر نعمتیں ہیں۔ وہ حکمت کا کلام عطا کرتا ہے، وہ علمیت کا کلام عطا کرتا ہے، وہ شفا دینے کی نعمت عطا کرتا ہے، معجزات کی قدرت عطا کرتا ہے۔ تو اگر روح القدس سے ناواقف ہیں تو یہ نعمتیں نہیں ملیں گی۔ اگر روح القدس سے ناواقف ہیں تو یہ نعمتیں ہمارے پاس بھی نہیں آئیں گی، کیونکہ روح القدس حکمت عطا کرتا ہے، علمیت عطا کرتا ہے، شفا عطا کرتا ہے، شفا کی نعمت عطا کرتا ہے، معجزات کی قدرت عطا کرتا ہے، نبوت کی نعمت عطا کرتا ہے، روح کا امتیاز عطا کرتا ہے، اور غیر زبانیں اور زبانوں کا ترجمہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ انہی لوگوں کے پاس نعمتیں ہیں جو روح القدس کو مانتے ہیں، جو روح القدس پہ ایمان رکھتے ہیں، جو بلیو کرتے ہیں روح القدس پہ، جو روح القدس مانگتے ہیں۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، کیا تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس سے کیا کبھی مانگا؟ روح القدس نہیں مانگا۔ طرح طرح کی نعمتیں مانگتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں مانگتے تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، اس کے وسیلے سے۔ کیا کبھی اس کے وسیلے سے روح القدس بھی مانگا؟ جو ساری نعمتیں دینے والا روح القدس ہے، آپ کو ساری برکتیں دینے والے روح القدس ہے، اور آپ نے روح القدس نہیں مانگا۔ رومیوں کا خط 8 باب اور اس کی نامی آیت سے 11ویں آیت تک، لیکن تم جسمانی نہیں رہے بلکہ روحانی ہو۔ روحانی کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ اور خدا کا روح کون ہے؟ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے اور روح القدس سے پائے گا۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے اور روح القدس پائے گا، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ ایمان روح القدس پہ لانا ہے۔ آج ہم روح القدس کے بارے سیکھ رہے ہیں۔ روح القدس خدا ہے، خدا روح ہے، اور آج ہمارے اندر وہی بسا ہوا ہے۔ لیکن تم جسمانی نہیں رہے، تم اب جسمانی نہیں رہے۔ جسمانی تب ہے اگر خدا کا روح القدس ہمارے پاس نہیں، اگر خدا کا روح ہمارے اندر سکونت نہیں کرتا، اگر ہم روح القدس سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، ہم جسمانی ہیں۔ ہم دوسرے لوگوں کی مانند ہیں، ہم دوسرے مسیحیوں کی مانند ہیں، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو۔ شرط یہ ہے بشرطے کہ خدا کا روح تمہیں، اس کا مطلب ہے خدا کا روح سب میں بسا ہوا نہیں ہے۔ سبھی مسیحی ہیں لیکن سب مسیحیوں میں خدا کا روح بسا ہوا نہیں ہے۔ لیکن تم کون سے؟ تم جو اوپر ہیڈنگ ہے روح القدس کے وسیلے سے، جو زندگی پا چکے ہوتے ہیں، جو روح القدس کے وسیلے سے روح القدس سے معمور ہے اور زندگی پا چکے ہیں۔ بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے۔ جس میں روح القدس نہیں وہ یسوع کا نہیں ہے۔ اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ۔ اور پھر 11ویں آیت، اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا۔ ہالیلویا۔ یہ ہے خدا کا روح، اس کا آنے کا مقصد۔ اگر مسیح کا روح تم میں بسا ہوا ہے تو وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی ضرور زندہ کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس ان میں بسا ہوا ہے جو بپتسمہ کے ماننے والے ہیں، اور روح القدس انہیں پھر کیا کرتا ہے؟ ایک روحانی اتحاد میں اندر رکھتا ہے۔ اعمال کی کتاب دیکھیں تو لکھا جتنے بپتسمہ لیتے تھے خدا انہیں ان کی جماعت میں کیا کرتا جاتا تھا، اور وہ سب ایک ہوتے اور وہ ایک جگہ جمع ہوتے، وہ روٹی توڑتے ایک جگہ، وہ دعا کرتے، وہ جماعت بڑھتی جاتی تھی، وہ ایک جسم ہوتے جاتے تھے۔ جتنے بھی بپتسمہ لیتے خدا انہیں ان میں شامل کر دیتا۔ روح القدس کا کام ہے
रूहानी यगानियत में बांधे रखना, रूहानी रफाकत में बांधे रखना, ये एक जमात बन जाती है, एक जमात बन जाती है जो दुआ करने में मशहूर रहती है, रोटी तोड़ने में मशहूर रहती है, आपस में रफाकत रखती है, रूहानी गजलें गाती है और रूहुल कुद्दुस की तारीफ करती रहती है। फिर हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील 15-26 आयत, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादर होता है, वो मेरी क्या करेगा? गवाही देगा। उसका मकसद क्या है? गवाही देना। रूहुल कुद्दुस का मकसद है दुनिया में आना, वो गवाही दे। और गवाही कैसे देता है? मेरे और आपके अंदर बस जाता है, और जब बस जाता है तो मेरे और आपके होठों को, जुबान को इस्तेमाल करता है ताकि हम यीशु मसीह की गवाही दें। वो बाप और बेटे से सादिर होता है, बाप से निकलता है, यानी बाप मस्तर है, सदूर है, निकलने की जगह है जहां से सादिर होता है, जहां से निकलता है। बेटा कहता है मैं बाप में से निकला, और बेटा कहता है रूहुल कुद्दुस बाप से सादिर होता है, बाप से ही निकलता है। ये नहीं बेटा हो रूहुल कुद्दुस हो, ये दोनों बाप के अंदर बसे हुए हैं और ये तीनों एक है, और अपने अपने वक्त के मुताबिक इनका ज़हूर होता है। जब बेटा दुनिया के अंदर जिस्म लेकर आता है तो वो बेटा कहलाता है, जब कलमा में जिस्म होता है तो बेटा कहलाता है। जब रूहुल कुद्दुस बाप से सादर होकर मेरे और आपके दरमियान बसता है, मेरे दिलों में बसता है, तो रूहुल कुद्दुस हमसे वाकिफ होता है, हम रूहुल कुद्दुस से वाकिफ होते हैं, क्योंकि रूहुल कुद्दुस हमें पहले ही जानता है, लेकिन हम उस वक्त जानते हैं जब हमारे अंदर बस जाता है। और यूहन्ना की इंजील 16:7 में लिखा, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। यीशु मसीह कहते हैं मेरा आसमान पर जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। निजात का काम भी कर दिया खुदा ने, निजात का काम करके आसमान पर जाने में बहुत से मकासद हैं, जिनमें एक मकसद मेरे और आपके फायदे का है। वो तो बाप के पास जा रही है, वो तो कहता है कि मैं बाप के पास वापस जाता हूं, लेकिन जाने का मुझे और आपको क्या फायदा है? मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा। यीशु मसीह का आसमान पर जाने का मकसद है ताकि रूहुल कुद्दुस मेरे और आपके पास आए, और जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो लोगों ने उसे कबूल और उसके अपनों ने ही उसे गैर कौमों के वाले कर दिया कि वो मसलूब हो। और जब रूहुल कुद्दुस दुनिया में आया तो लोगों ने रूहुल कुद्दुस को भी ना जाना, और जब रूहुल कुद्दुस ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया तो उस पर इतबार ना किया। कहा जब हम सो रहे थे तो यीशु की लाश को उठाकर ले गया। ना तो उन्होंने बेटे को माना और ना ही रूहुल कुद्दुस को माना। आज भी ना तो बेटे पे ईमान रखते हैं और ना रूहुल कुद्दुस पे ईमान रखते हैं। अगर कोई गैर ज़बान बोल रहा हो तो कहते हैं ये ऐसे बड़बड़ करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना तो बेटे को माना और ना रूहुल कुद्दुस को मानते हैं। मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? फायदेमंद है। अब रूहुल कुद्दुस हमारे फायदे के लिए आया, हम इस फायदे से ना वाकिफ हैं, हम नुकसान में जिंदगी बसर कर देते हैं और नुकसान में जिंदगी बसर करके कब्र में चले जाते हैं, लेकिन फायदे वाली साइड पे हम आते ही नहीं हैं, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा। दूसरी बात, वो मददगार है किसका? मेरा और आपका वो
मददगार है। हम मदद के लिए इधर उधर तरले मारते रहते हैं, दरख्वास्त है इधर उधर भेजते रहते हैं मदद। जो मददगार हमारे अंदर बस सकता है उससे हमने कभी पुकारा ही नहीं है। कहे रूहुल कुद्दुस मददगार, आ देख मेरे दिल का दरवाजा खुला है, मेरे दिल में बस जा, ताकि जब कभी मुझे मदद की जरूरत हो तो यहीं से मैं यहीं से पुकारूं, यही तो मेरे दिल में बसा रहे और यहीं से मैं कहूं तो तू मेरी सुन ले और तू मेरी मदद करे। रूहुल कुद्दुस फायदे के लिए है, क्योंकि हमारी मदद के लिए। हम दुख में हो, हम मुसीबत में हो, हम बीमारी में हो, हम परेशानी में हो, हम आजमाइश में हो, तो रूहुल कुद्दुस दुखों से, बीमारियों से, आजमाइशों से हमें निकाल लेता है, क्योंकि हमारा मददगार है, हमारा हाथ पकड़ता है, हमें खींच लेता है उस मुश्किल से। लेकिन अगर मैं जाऊं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। आप किसका ईमान है कि रूहुल कुद्दुस आपके पास है? किसका ईमान है रूहुल कुद्दुस आपके पास? सबका ईमान है। हालेलुया, कहें हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस की जय हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस की जय हो। रूहुल कुद्दुस कैसे मिलता है? मरकुस की इंजील 16 बाब 15। और उसने उनसे कहा, तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो, और जाके मुनादी करो तो क्या बताओ? ये बताओ कि यीशु मसीह सलीब पे आपके लिए मर गए। ये बताओ कि यीशु मसीह फिर आएगा, है ना? इंजील की मुनादी करो तब वापस घर आ जाओ, यही मुनादी करो। अगली मुनादी जिस पे आज भी लोग ईमान नहीं रखते, और वो क्या मुनादी? मुनादी क्या करो, गौर से सुनो। मुनादी ये है, तो मैं आप बताना चाहता हूं, जो ईमान लाए और बपतिस्मा वाले वो निजात। मुनादी करो रूहुल कुद्दुस के बारे जाके, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो रूहुल कुद्दुस पाएगा। क्योंकि रूहुल कुद्दुस पाना जरूरी है, क्योंकि वो मददगार यीशु मसीह ने भेज दिया। अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा। अब मददगार तो वो आ गया, अब उसको लेने का क्या तरीका है? जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो इस रूहुल कुद्दुस को लेगा। और आगे क्या लिखा जी? और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया। अब ईमान ना लाना, मुजरिम ठहरना। अगर ईमान नहीं लाते तो फिर हम मुजरिम ठहरते हैं। मैंने पहले भी कहा, लोग यीशु मसीह पर ईमान ना लाए, लोग रूहुल कुद्दुस पर ईमान ना लाए, लोग आज भी रूहुल कुद्दुस पर ईमान नहीं लाते। समझते हैं कि हम चर्च चले गए, दुआ कर ले, ये काफी हमारे लिए। रूहुल कुद्दुस मिले या ना मिले कोई बात नहीं, इसी से मुतमिन हो जाते हैं। लेकिन जब तक रूहुल कुद्दुस नहीं मिलता, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था शागिर्दों से? जब तक रूहुल कुद्दुस ना मिले यही ठहरे रहो। जब तक रूहुल कुद्दुस ना मिले यही ठहर कर दुआ करते रहो। जब तक रूहुल कुद्दुस ना मिले घुटनों के बल खुदा की चूरी में झुके रहो, और जब रूहुल कुद्दुस पाओगे तो यहूदिया सामरिया तक ज़मीन की तह तक तो मेरे गवाही तब मेरी दोगे, तब रूहुल कुद्दुस पाओगे। जब तक रूहुल कुद्दुस ना मिले ठहरे रहो। हम नहीं ठहरते। हम कब तक ठहरते हैं? लेटी रिटाई दुआ करके, तो आखिर में जो कुछ बोलना बोल के आमीन,
یہ ہماری دعا ہے. لیکن خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں دوسرا مددگار دیتا ہوں. اس مددگار کے لیے اپنے مرکز کی انجیل میں کیا پڑھا؟ ایمان لانا اور بپتسمہ لینا اور روح القدس پانا. یسوع مسیح کیا کہتے ہیں شاگردوں سے؟ یہی ٹھہرے رہو، یروشلم میں ٹھہرے رہو، دعا کرنے میں مصروف رہو، دعا کرتے رہو جب تک روح القدس نہ ملے. روح القدس کے بغیر تم کچھ نہیں ہو. بے شک دعا کرتے رہو، آپ کچھ بھی نہیں ہو. روح القدس مددگار ہے. اگر آپ آگے جا رہے ہو، جنگ ہو گئی ہے، دشمن کے ساتھ جنگ ہے، بدروہوں کے ساتھ جنگ ہے، اور مددگار کے در مددگار تو ہے ہی نہیں ہے، روح القدس تو ہے ہی نہیں ہے. تو بدروہ کیا کہے گی؟ میں پلوس کو بھی جانتی ہوں، میں پترس کو بھی جانتی ہوں، تم کون ہو؟ یہی کہے گی نا. اور میں یسوع کو بھی جانتی ہوں، پلوس کو بھی جانتی ہوں، جن کے نام لیتے ہو تم، یسوع تنات جا، ہمیں اس کا بھی بتا. تم کون ہو؟ تم اس لیے کون ہو کہ تمہارے اندر خدا کا روح بسا بنے. ہالیلویا. خدا کا روح بسا ہونا ضروری ہے. روح کیا دے گی؟ کون سی روح کیا دے گی؟ بری روح، شیطانی روح. اس کو بھی پتا جو کس انسان کے اندر روح القدس بسا اور کس کے اندر نہیں بسا. اگر ہم نہیں جانتے کہ کس کے اندر روح القدس بسا تو اب شیطان سے پوچھ لو. شیطان کو پتا ہے اس جماعت کے اندر کتنوں کے اندر روح القدس بسا ہوا اور کتنوں کے اندر کچھ اور بسا ہوا. اس کو سب کا پتا. اس کا رجسٹر میں نام لکھے ہوئے ہیں. پترس کو بھی میں جانتی ہوں اور یسوع کو بھی جانتی ہوں، لیکن تم کون ہو؟ تمہیں تو میں جانتی نہیں ہوں، کیونکہ تمہارے اندر خدا کا روح بسا ہوا نہیں. تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہونا چاہیے. اگر میں جاؤں تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. اب وہ میرے اور آپ کے پاس تو ہے، لیکن دل دا بوا کھول دے، وہ اندر آنا جاتا ہے، وہ اندر آنا جاتا ہے. پاس تو ہے کیونکہ اس انتظار میں ہے کب دروازہ کھلے اور کب میں اندر جاؤں. لیکن ہم نامی کے نامی مسیحی ہیں. کیا ہم پینتی کوس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ بالکل رکھتے ہیں. اس لیے لوگ پینتی کوس کی عید مناتے ہیں. اور پینتی کوس کی عید کب مناتے ہیں؟ ایسٹر کے 50ویں دن بعد. ایسٹر کے 50ویں دن پینتی کوس کی عید مناتے ہیں، لیکن جو کچھ پینتی کوس کے دن ہوا اسے نہیں مانتے. ہوا گیا پینتی کوس کا؟ وہی تو یہودی مناتے تھے. پینتی کوس کی تو یہودی مناتے تھے. یہ تو فصلی عید تھی، فصل کی کٹائی کی تھی. ٹھیک ہے، وہ شریعت کا دور تھا، وہ مناتے تھے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا تو ایمان کی کتاب میں آ کے. لیکن عید تو خروج کی کتاب میں منائی جا رہی ہے. پینتی کوس تو خروج کی اور احبار کی کتاب میں منایا جا رہا ہے. حکم تو وہاں پہ ہے، لیکن واقعہ تو جا کے پینتی کوس کا ایمان کی کتاب میں ہو رہا ہے، جس کا یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ میں جاتا ہوں. اور اس کے جانے کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے. یہ واقعہ یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ وعدہ کر گیا تھا میں جاتا ہوں اور دوسرا مددگار دیتا ہوں. یہ مددگار کس نے دیا؟ یہ مددگار پینتی کوس کے دن دیا. یہ واقعہ پینتی کوس کا دن واقعہ ہوا. پینتی کوس کی عید منا لینا کافی نہیں ہے، بڑا دن منا لینا کافی نہیں ہے. لیکن بڑے دن ہویا کہ یہ بھی دیکھو نا، ہویا کہ ہوا بڑے دن. ہمارے گھر یسوع مسیح نجات دہندے پیدا ہوئے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں بڑا دن نہیں، ہم تو اس کے پیدا ہونے کی خوشی مناتے ہیں. ہالیلویا. اگر اس کے
پیدا ہونے کی خوشی مناتے تو بڑا دن کا ہے. پینتیکوست کس دن کا؟ اگر پینتیکوست کا دن جب روح القدس نازل ہوا اس کو نہیں مانتے تو پھر پینتیکوست کس دن کا؟ کیا منا رہے ہیں ہم فصل کی کٹائی کی عید. پینتیکوست ہے فصل کی کٹائی کی عید ہے, اس کو مناتے ہیں, فصل عید مناتے ہیں. خدا یسوع مسیح آپ کو تنہا یتیم لاوارث نہیں چھوڑتا, اس لیے اس نے آپ کو روح القدس دیا. جب تم برے اوقات بری چیزیں دینا جانتے ہو, روح القدس کیوں نہ دے گا؟ وہ باتوں میں سچا ہے. تو روح القدس کا آج ہم دیکھا مقصد کیا تھا آنے کا, کیونکہ ہم نے دیکھا یسوع مسیح دنیا میں آئے اور اپنا کام تمام کر کے مکمل کر کے وہ چلے گئے, نجات کا کام مکمل کر گئے. اب مددگار کی ضرورت ہے. اب مددگار کس کو؟ جو یسوع مسیح کے لوگ ہیں, جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں, جو نئے پودے لگتے ہیں, جو نئی نرسری تیار ہوتی, ان کو ضرورت ہے مددگار کی جو بر وقت انہیں پانی دے, جو ہمارا چرواہا ہو, جو ہری چراگاہوں میں لے جائے, جو پانی کے چشموں کے پاس اپنی بھیڑوں کو بٹھائے کیونکہ ہم اس کی بھیڑیں ہیں. اب چرواہے کی ضرورت ہے, مددگار کی ضرورت ہے, اور روح القدس ہے جو میری چراگاہوں میں لے جاتا اور پانی کے چشموں کے پاس بٹھاتا, تاکہ وہ بھیڑیں جو یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں وہ روحانی طور پہ مضبوط ہو, صحت مند ہو. اور روح القدس کا کام ہے ان بھیڑوں کو اس یگانگت میں, رفاقت میں باندھے رکھنا. یہ جماعت بندھی رہے, یہ جماعت مضبوط رہے, یہ جماعت ادھر ادھر نہ چلی جائے, بکھر نہ جائے, بلکہ یہ جماعت مضبوط رہے, کیونکہ یہ جماعت روح القدس کی جماعت, یہ جماعت روح القدس کی جماعت ہے, کیونکہ روح القدس اس جماعت کے اندر بسا ہوا ہے. روح القدس پہ ایمان لیں, پھر آپ پینتیکاسٹ لو. روح القدس کی نعمتوں پہ ایمان رکھیں, پھر آپ پینتیکاسٹ لو. بپتسمے پہ ایمان رکھیں, آپ پینتیکاسٹ لو. روح القدس مردوں میں سے آپ کے فانی بدنوں کو جلائے گا, ایمان رکھیں, پھر آپ پینتیکاسٹ لو. اگر روح القدس کو صرف عام شخص سمجھ لیتے ہو کہ روح القدس خدا دا روح بس کافی ہے, تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا جب تک مددگار آپ کے اندر, آپ کے ساتھ نہ. خدا آپ کو برکت دے. اس کلام کے وسیلے سے خدا روح القدس کی نعمتیں اور برکتیں آپ کو عطا کرے. آمین.